ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اس تاخیر سے کیا مسائل پیدا ہو؟ دیکھیے نیچرل پروسیس بھی ایک ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا جو میل ہے جس سے یہ مل کے اپنے بہت سارے مسائل کو حل کرتے ہیں یا اس معاشرے کی بناوٹ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس میں جو ان کا ریلیشن شپ ہے اس میں اگر آپ ڈیلے کر دیں گے، اس میں اگر آپ رکھنا ڈال دیں گے کسی وجہ سے، تو اس سے مسائل تو پیدا ہوں گے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی مسائل ہیں جس کی وجہ سے شادی میں رکھنا آتا ہے یا ڈیلے آتا ہے یا کچھ ممکن نہیں رہتا یا جس عمر میں ہونی چاہیے اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے معاشرے میں اصل میں ایک چیز جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشن ہم نے بڑھا دی ہے اپنے بچے اور بچیوں پہ کہ وہ اکنامک کنڈیشنز ان کی بہت بہتر ہوں گی تب ہم شادیاں کریں گے. اب جب تک ان کو یہ اکنامک کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی، ان کو امپلائمنٹ نہیں ملتی، ان کا روزگار نہیں ملتا، وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ گھر نہیں ہوگا، گاڑی نہیں ہوگی، بنگلہ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک شادی نہیں کریں گے. میں ایک خاص لیول کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر نیچے چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی اب یہ چیزیں سرایت کر گئی ہیں کہ ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں یہ لڑکا ہے یا نہیں ہے. خاص طور پہ تو آج کل تو خیر لڑکیوں پہ بھی یہ ذمہ داریاں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے نا اس میں ایک ڈیلے کا فیکٹر آ رہا ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹیشن جب زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو جب ایکسپیکٹیشن پہ یہ نیا کپل پورا نہیں اترتا تو ان کے آپس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، تناؤ پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ جو ٹوٹ پھوٹ اور ڈیورس اور سیپریشن اور کانفلکٹ اور لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اور یہ صرف تاخیر کا مسئلہ نہیں خواتین حضرات، یہ مسئلہ کہ ہمارے ہاں اب طلاقیں اور شادیوں کا ٹوٹنا یہ بھی ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اس کی بہت کثرت ہو گئی، فریکوینسی بڑھ گئی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت خورشید احمد ندیم صاحب ہیں، معروف دانشور کالمسٹ. خورشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورشید صاحب آپ نے تھوڑی سی گفتگو سنی ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب کی. میں آپ سے خاص طور سے چاہتا ہوں کہ اس پہلو پہ آپ روشنی ڈالیے کہ ہمارے جو دیہی سماج میں اور ہمارے شہری سماج میں اس مسئلے کے لحاظ سے کچھ فرق ہے، اور ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر فرق تو ہے، لیکن ڈاکٹر حفیظ صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ یہ منیمائز ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی وہ جو اربنائزیشن کے اثرات ہیں وہ اب دیہاتی معاشرت پر بھی پڑ رہے ہیں، جہاں پہلے اس سے معاشی اسباب یا دیگر سماجی اسباب شادی کے مسئلے پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے تھے. لیکن اب جو معاشی فیکٹر ہو گیا ہے، دراصل ہمارا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے اس میں دو چیزیں بڑی عام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمانے والا ایک ہے اور کھانے والے بہت ہیں. اب اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سوسائٹی کے جو معاشی مطالبات ہیں وہ بہت بڑھ گئے خاندان کے اندر. اب جب کمانے والے کم ہیں تو پھر وہ جو معاشی عدم استحکام ہے اس نے لوگوں کو متاثر کیا. پھر یہ احساس اب گہرا ہوتا چلا گیا کہ خواتین کو بھی کام کرنا چاہیے، ان کو بھی. اور اب تو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں میں خاص طور پہ یہ رجحان یہ ہے کہ لڑکیاں اپنی شادی کی خود تیاری کرتی ہیں. یعنی وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد خود اپنے جہیز کی تیاری کے لیے ملازمتیں کرتی ہیں، اور تاکہ ایک وقت آئے کہ جب وہ اپنے اس بوجھ کو والدین کے بجائے خود اٹھا لیں. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو اصل میں اثر انداز ہو رہے ہیں اس شادی کی عمر کے زیادہ ہو جانے کے پر. اور اس کے ظاہر ہے کہ بہت سارے سماجی اثرات ہیں جو منفی بھی ہیں جو پڑ رہے ہیں. خورشید صاحب کیا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ جو تعلیم کا ہمارا سلسلہ ہے وہ اب تقریباً 15-16 سال کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر عمر 24-25 سال ہو جاتی ہے جب آپ کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں آپ کو مقام حاصل کریں. اسی طرح سے یہ بھی ایک بات ہے کہ شادی کے جو اخراجات ہیں جو دونوں جانبین کو اٹھانے پڑتے ہیں وہ بھی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے اس بات کو اچیو کرنے میں. یہ بات بحث کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فطری مطالبات تو عمر کے خاص مرحلے پہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تکمیل کے اسباب اس لیے نہیں ہوتے کہ شادی کے ساتھ جو دیگر معاشی اور دیگر عوامل اس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی تکمیل کی کوئی صورت نہیں ہوتی. پھر لڑکی کو بھی خاص وقت تک جاب پہ کام کرنا پڑتا ہے، ملازمتیں کرنی پڑتی ہیں، کوئی وسائل جمع کرنا پڑتے ہیں تاکہ وہ شادی کریں. اس دوران پھر ایک اور صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ معیار زندگی کی جو ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آئی ہے اس نے بھی بہت سارے مسائل پیدا کر لیے. ایک بہتر رشتے کی طلب میں، ایک بہتر رشتہ جو ہم بہتر کی اپنی ڈیفینیشن ہے ظاہر ہے سب کی، اس کی تلاش میں پھر ڈیلے کرتے رہتے ہیں.
اور ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں کہ جس کی طرف لوگوں کا کم دھیان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دینی تصورات ہیں انہوں نے بھی اس پہ ایک رول ادا کیا ہے. مثلا یہ ہے کہ جو ہم نے انٹریکشن کو بالکل شرعی حدود میں بھی اس کی ممانعت کر دی ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کا کوئی آپس میں ملنا، ریئیکشن، کوئی آپس میں انٹریکشن کی کوئی صورت باقی نہیں رہی. یعنی وہ رشتے نہ ہونے کی آپ وجہ بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے؟ جی بالکل اس کی وجہ بتا رہا ہوں. دیکھیں میں ایک بڑی ابھی پچھلے کوئی عرصے پہلے کتاب چھپی تھی، ایک مشہور اسکالر ہیں مصر کے عبدالحلیم محمد ابو شکا، جی ان کی کتاب چھپی تھی تحریر المراد فی اثر الرسالہ، جو پاکستان میں جہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو ترجمہ بھی کیا. انہوں نے ایک اچھی بات کہی اپنی کتاب. انہوں نے کہا کہ دیکھیں خرطوم یونیورسٹی میں شادی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، اور یہی معاملہ مصر کی یونیورسٹی میں ہوا، اس لیے کہ وہاں پہ لڑکیوں کو جب انٹریکشن کا موقع ملا تو وہ شادی کی طرف راغب ہوئے، اور ارلی عمر میں انہوں نے شادیاں کرنی شروع کر دی، اس بنیاد پر کہ دونوں چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور ایک بہتر خاندان کی بنیاد. یعنی دوران تعلیم شادی ہو جانا، یہ اس آپشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اور وہاں اس رجحان میں اضافہ ہوا. انہوں نے خرطوم یونیورسٹی کی مثال دی، مصر کی یونیورسٹیوں کی بھی مثال دی. ہاں یہ ایک پاسبل حل ہو سکتا ہے. جی ہاں ہمارے اس کا دیکھیں دو حل. ایک تو مرتضیٰ مطہری نے بتایا جو انہوں نے ایران کی خاص فقہی کانٹیکسٹ میں اس کا ایک حل بتایا، جو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن ایک حل یہ ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں اور جس کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں عام طور پر کوئی انٹریکشن کے مواقع ایسے شرعی حدود کے اندر ہوں جس سے لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے بھی کر سکیں اور ارلی ایک زندگی کا آغاز. اور یہ بات بھی تو ہے نا خورشید صاحب کہ یہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو محض اصل میں شرعی کوئی حدود نہیں ہیں یا شرعی کوئی فقہ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے پوری تہذیبی روایات ہیں. جی ہاں بڑی بھاری تہذیبی روایات ہیں. تو یعنی شادی ہمارے معاشرے میں لڑکا لڑکی خود نہیں کر لیتے، وہ دونوں پیرنٹس کو دونوں جانب سے یہ کام کرنا پڑتا ہے. جی ہاں بالکل. تو اس کو بات کو سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بالکل میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ دیکھیں عرب کی سوسائٹی میں بے شمار چیزیں، مثلا یہ ہے کہ پولی گیمی کوئی وہاں ایسی بری چیز معاشرتی طور پہ نہیں ہے، متعلقہ ہونا کسی عورت کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ سارے ایشوز چونکہ موجود ہیں، اس لیے وہ جو سوشل کانٹیکسٹ ہے اس نے ہمارے لیے شادیوں کے ایک بالکل مسئلہ بڑا کھڑا کر دیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے ہم کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. بہت خدا حافظ. حافظ صاحب میں چاہوں گا آپ اس پر کامنٹ کریں. ایک تو یہ کہ اس مسئلے کے بہت سارے پہلو کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ یعنی ہمارے سماج پر اثر ہے کچھ ہندو معاشرے کا، اور عرب معاشرے کی روایات بالکل مختلف ہیں جس کا انہوں نے حوالہ دیا. دوسری جانب ہمارے ہاں یہ جو مغربی تہذیب کے اثر سے جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو وہ روایات پوری ہی تلپٹ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک جانب ہے دوڑ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پیسے کی ایک دوڑ ہے جس کی وجہ سے ہدایت کو پوری کرنے کی دوڑ ہے، بہتر سے بہتر انسان کا معاشی لیول ہو جائے. اور وہ چاہتا ہے کہ لڑکی اچھے گھر میں جائے، لڑکا چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے کمانے کی پوزیشن میں آ جائے، پھر یہ کام شروع کرے. اور دوسری جانب دین یہ کہتا ہے اور فطرت بھی یہ کہتی ہے اور کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی شادی جلد کر لینی چاہیے. آپ اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی میں چھوٹی بات ایک کمنٹ جو ہے نا خورشید بھائی کے آخری نقطے کے اوپر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے بات کی انٹریکشن کی، میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا. میرے نزدیک سیگریگیشن آف جینڈر جو ہے بڑا ضروری ہے معاشرے کو پولوشن سے بچانے کے لیے. اگر آپ یہ دانہ انٹریکشن کی بات کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو نکاح کا انسٹیٹیوشن شاید مارد وجود میں نہ آئے، کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہے جس کے نتیجے میں بن جائے، جس کا ذکر انہوں نے بیڈ لاک کے بغیر بچوں کی پیدائش کی شکل میں کیا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں اصل میں جس طرف پلٹنے کی ضرورت ہے وہ سمپلسٹی ہے، جس کی طرف ہمارے دین نے ہمیشہ انتہائی انڈوز کیا، جس کو ہم نے آج فراموش کر دیا. جہاں پہ نکاح کا ذکر اللہ نے سورہ نور میں کیا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یعنی خوشخبری ہے، خوشخبری اللہ نے دی ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فقیروں کو غنی فرما دے گا. اب یہ بات ہے، یہ بات چونکہ ہمارے جو زندگی کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر ہمارے روحانی یا جو عقائد کے تھیولوجیکل جو آسپیکٹس ہیں ان کے اثرات بڑے آہستہ محدود ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم یہ بات کے اوپر اتنا بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں شاید قرآن جیت کا ایک جو ہے اس نے رولنگ تو دی ہے لیکن شاید پریکٹیکلی یہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے. تو ہم سمجھتے ہیں رزق جو ہے ہم نے چونکہ خود حاصل کرنا ہے، اپنے دور بازو سے حاصل کرنا ہے، تو اس لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں شاید وہ پریکٹیکلی ہماری لائف میں شاید اس کا اطلاق نہ ہو سکے. جبکہ میں یہاں پہ نقطے کے طور پہ اگرچہ وہ کنسرن نہیں ہے لیکن حضرت رسول اللہ کی زندگی میں چونکہ یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، اور پولی گیمی کے تناظر میں نہیں بیان کر رہا بلکہ نکاح کے تناظر میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ کی زندگی جو بندہ غریب تھا تو وہ پے در پہ نکاح کرنے کے بعد امیر ہو گیا. اگر آپ اس کو پے در پہ نکاح سے نکال بھی دیں تو یہ بات تو طے شدہ بات ہے، نکاح نے اس کی معیشت کے استحکام میں کلیدی رول پلے کیا تھا.
کیونکہ اسلام اس بات کو بلیو کرتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ جو چھپایا جو دپایا جو انسان زمین پہ ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. لیکن آپ صاحب یہ بات گستاخی نہ سمجھیے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بات ذرا یہ بات کچھ سمجھائیے گا. ہم ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا آپ ہمیں بات بعد میں بتائیے گا کہ یہ قرآن میں بھی یہ بات بیان ہے، رسول اللہ کے عمل اور حضور کی ہدایت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے کہا شادی کر لو اللہ تمہیں غنی کر دے. عام آدمی آج یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے روبہ عمل ہوگی. تو یہ میں آپ سے بعد میں معلوم کرتا ہوں. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.